وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اور ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر اور تنہا معبود برحق بھی ہے، جس کی عبادت ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے کامیابی کو حاصل کرنا اور ناکامی سے بچ جانا، یہ ہماری اور آپ کی دنیا و آخرت کا سب سے بڑا کمال ہے۔ درود و سلام نازل نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس پاکیزہ شریعت کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سریقہ بتلایا، ہر وہ کام کرنے کا حکم دیا جس کو اپنا کر کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے، اور ہر اس کام سے روکا جس کو کرتے ہوئے کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا ہر راستہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اور آپ کو نہ صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے، بلکہ شریعت کا یہ سکھایا ہوا سبق یہ بھی ہے کہ اپنے سے آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کے متعلق سوچنا اور ان کے لیے بھی کوئی اچھا کام کرنا شریعت کا بتلایا ہوا ایک نہایت اہم ترین سبق ہے۔ شریعت اسلامیہ ہر راستے میں ہمیں اور آپ کو سکھلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خود اپنے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے، جہاں آپ اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، جہاں آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، جہاں آپ اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہر طریقے سے آرام کی زندگی گزارنے کی فکر کرتے ہیں، یہ سوچ اور یہ فکر صرف اپنے آپ تک محدود نہ رکھو، بلکہ ایک بندہ مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی گزارتے ہوئے ہر بندے تک خیر کو پہنچانے کی فکر کرتا ہے۔ اسی نمونہ اور اسی جذبے کے متعلق ایک نیکی جس کا تذکرہ اور جس کے متعلق اسلام ہمیں اور آپ کو بار بار ابھارتا ہے، اس کا ذکر آج خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اخلاق کا تقاضا ہے ایثار و قربانی کا جذبہ۔ یقین جانیے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ کو تین قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ خیر کے معاملے میں سب سے پہلا فریق، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند فرمایا اور جس کو مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجہ ہے، مکارم اخلاق اور اخلاق مند لوگوں کی علامت ہے، وہ ہے ایثار و قربانی کا جذبہ، کہ انسان اپنے دل میں یہ خواہش رکھے کہ جو چیز مجھے مل رہی ہے، جو خیر مجھے مل رہا ہے، جو فائدہ مجھے حاصل ہو رہا ہے، اس فائدے کا حقدار میرے سے زیادہ زمانے میں کوئی اور بھی ہے، لہٰذا میں اسے فائدہ اٹھائے بغیر کسی اور کے لیے قربانی دے دوں۔ مال مجھ تک پہنچتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی حیثیت تو دی ہے کہ میں دن اور رات میں کھانا صحیح طریقے سے کھا رہا ہوں، میرے سے زیادہ محتاج کچھ اور لوگ بھی ہیں جن تک یہ مال پہنچنا ان کے لیے اور زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، حالانکہ مال کی ضرورت مجھے بھی ہے، لیکن میں قربانی دیتے ہوئے کسی کو مال دے دیتا ہوں، یہ جذبہ ایثار ہے، یہ جذبہ قربانی ہے۔ اس کو شریعت کی نظر میں بہت زیادہ اعلیٰ مکارم اخلاق کا نمونہ قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگ جو اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، جو اپنے کام کو چھوڑ کر کسی اور کا کام کرتے ہیں، اپنے فائدہ چھوڑ کر کسی اور کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، یہ روز قیامت کامیاب ہونے والوں کی نشانی۔ مومنین کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم
فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، کہ یہ لوگ جو اپنے گھر بستی چھوڑ کر، مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، اور مدینے میں رہنے والے لوگ بھی، انہوں نے ان مہاجرین کا ایسا استقبال کیا کہ انہوں نے ان کو اپنا مال دیتے ہوئے اپنے دل میں کسی قسم کی کمزوری، کسی قسم کی کجی اور کسی قسم کا ٹیڑھاپن انہوں نے محسوس نہیں کیا، بیجا مال ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ انصاری صحابہ جو مدینہ میں رہنے والے ہیں، ان کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر ان کے گھروں میں فقر و فاقہ بھی پڑا ہوا ہو، ان کے گھروں میں اگر کھانے پکانے کی کوئی چیز بھی نہ ہو، یہ اپنے متعلق نہیں سوچتے، اپنے آئے ہوئے مہاجرین بھائی کے متعلق سوچتے ہیں کہ میں نہ کھاؤں تو نہ کھاؤں، لیکن میرا جو مہاجر بھائی میرے ساتھ ہے اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے گھروں میں بھوکمری ہی کیوں نہ ہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت مہاجرین اور انصار کے متعلق بیان کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں روز آخرت کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کے اندر جو اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے وہ یہ کہ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کسی اور کی ضرورت کو پورا کرنے میں بندہ لگا ہوا ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے متعلق بھی وہی پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے متعلق پسند کرتے ہیں۔ میں اچھا کھانا چاہتا ہوں، اپنے مسلمان بھائی کے متعلق میں سوچتا ہوں کہ اسے بھی اچھا ہونا چاہیے، وہ بھی اچھا کھائے۔ میں اچھا پہنتا ہوں، دوسرے کے متعلق میری یہ سوچ ہے کہ وہ بھی اچھا پہنے، اور یہ درجہ یہ ایمان کا درمیانی درجہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی مسلمان صحیح معنوں میں مومن ہو نہیں سکتا۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ بندہ اپنے بارے اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتا ہے وہی چیزیں دوسروں کے لیے بھی پسند فرمائے۔ اس وقت تک کوئی بھی مسلمان صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کو پانے کا ایک درجہ ہے، جب تک بندے کے دل میں یہ شوق اور یہ فکر نہیں ہوگی اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک درجہ، اور آخری درجہ جس کو اسلام نے ناپسند فرمایا، جس کو اسلام نے مذموم قرار دیا، جس کو اسلام نے پورے طریقے سے کم ہمتی کا شکار قرار دیا، وہ ہے کہ بندہ اپنے متعلق تو اچھا سوچے لیکن جب بات دوسروں کی آئے تو ان کے متعلق اچھا نہ سوچے۔ میں خیال کروں کہ میں صرف اچھا کھاؤں، زمانے میں میں صرف اچھا پہنوں، میرے پاس ہی صرف مال و دولت رہے، جب بات دوسروں کی آئے ان کو نقصان پہنچے، وہ کیسے جئیں، وہ کیسے مریں، وہ کیا پہنے، وہ کیا کھائیں، اس کی فکر اگر مجھے نہیں، مذہب اسلام کہتا ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہیں، آپ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں ہی نہیں۔ یہ اسلام، یہ جذبہ اسلام ہمیں اور آپ کو نہیں سکھاتا ہے۔ اور یقین جانیے اللہ کے بندو، موجودہ معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ کئی سارے ہمارے مسلمان بھائی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ زمانہ جہاں جائے جائے، زمانے میں رہنے والے مساکین کا کچھ بھی ہو جائے، لیکن جہاں تک میری بات ہے میں اچھا رہنا چاہوں گا، میں اچھا پہننا چاہوں گا، میں اچھا کھانا چاہوں گا، لیکن غرباء و مساکین کہیں پر بھی جائے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ مذہب اسلام یہ جذبہ ہمیں اور آپ کو نہیں سکھاتا ہے۔ مذہب اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ جو پہلا درجہ بیان کیا گیا اس درجے میں آئے کہ دوسرے کی ضرورت کو آپ اپنی ضرورت سمجھیں، دوسرے کی پریشانی کو آپ اپنی پریشانی سمجھیں، دوسروں کی فکر کو آپ اپنی فکر سمجھیں، دوسرے کے ایک مسلمان بھائی کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف سمجھ کر زندگی گزاریں۔ یہ جذبہ اسلام ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ بات سنیے، آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان کے دل میں مال کی حرص کو اللہ نے رکھا ہے۔
مال کے حرص، مال کو پانا یہ فطری جذبہ ہے، لیکن کمی یہاں ہو جاتی ہے کہ انسان مال کے حرص میں، مال کی ہوس میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ دین جو قوانین ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے، مذہب اسلام جس راستے پر ہمیں اور آپ کو چلانا چاہتا ہے، اس راستے سے اگر بندہ پھر رہا ہے، یقین جانیے مال کی ہوس یہاں پر غالب آ رہی، دین وہاں پر غالب نہیں آ رہا ہے۔ مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ نمونے کو نہیں پہنچ سکتے، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس مال کو خرچ نہ کر دو جو مال کے تمہارے پاس سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، صحابہ میں سے ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ اس وقت تک تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنا محبوب ترین مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ مال میرا اپنا باغ جس کا نام میں نے بطحا کے نام سے رکھا ہے، یہ باغ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہے، آج میں وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہوں، اور آپ کو پورا اختیار ہے، یہ مال جسے چاہے آپ اٹھا کر دے سکتے، یہ باغ جس کے حق میں چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابی، تمہارے ہی خاندان میں تمہارے چچا زاد بھائی، تمہارے خالہ زاد بھائی اس کے بہت زیادہ محتاج مند ہے، اس کے زیادہ ضرورت مند ہے، اس میں یہ باغ تقسیم کر دو۔ صحابی رسول نے اس باغ کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ ایثار کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ سوچ کر دیکھو، مال اور وہ بھی وہ مال جو بندہ کا سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس مال کو تم خرچ نہ کر دو۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی بیان فرمائی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں آئے، مشرق کی طرف منہ کر لیں، یا پھر کبھی نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی طرف منہ کر لیے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، حقیقت میں نیکیاں کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمان کے پورے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ایمان اللہ کے اوپر، نبیوں کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، مال کی حرص اپنے دل میں رکھتے ہوئے، مال کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اسی مال کو اٹھا کر کبھی مسکینوں کو دے دے، کبھی فقیروں کو دے دے، کبھی ضرورت مندوں کو دے دے، کبھی مسافروں کو دے دے، کبھی کسی گردن کو آزاد کرنے میں دے دے، یہ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیکی ہے۔ یہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آتے اور پوچھتے ہیں ما ہی افضل الصدقۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ یعنی دنیا میں انسان دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے اور کون سے صدقے کو اللہ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تصدق وانت صحیح شحیح، اس حال میں آدمی صدقہ کرے کہ صحت مندی بھی آدمی کے پاس ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کے دل میں مال کی حرص بھی ہے، پھر بھی آدمی صدقہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تخشى الفقر وتملى الغنى، تمہارے دل میں مال خرچ کرنے کے ساتھ یہ ڈر بھی ہے کہ اگر یہ مال خرچ کر دو تو کہیں نہ کہیں میرے پاس مال کم نہ ہو جائے، مجھے کہیں بھکمری نہ آ جائے، میرے گھر میں کہیں فقر و فاقہ نہ آ جائے۔ وتأمل الغنى، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ہے کہ اگر یہ مال اللہ کے راستے میں دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بے نیاز کر دے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مالدار کر دے کہ میں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتصدق
قبل ان اذا بلغت الحلقوم، اور اس وقت سے پہلے صدقات و خیرات کا اہتمام کر لیا کرو جس وقت کہ جان حلق کو پہنچائے. وانت تقول، اور تم کہو تصدق لفلان ولفلان، کہ یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کو دے دو، وہو لفلان، حالانکہ یہ مال کسی اور کا ہو چکا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجیے. اللہ کے نبی نے دو چیزیں بیان کی. سب سے پہلی چیز، صدقہ اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں مال کی حرص ہے، اس بات کی حرص ہے کہ اگر یہ مال خرچ کر دوں تو کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، اور ساتھ میں یہ امید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بے نیاز بھی کر سکتا ہے. اور اللہ کے نبی نے دوسری بات یہ بیان فرمائی، صحت مندی کی حالت میں صدقہ تو خیرات کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کئی مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان مرض الموت کا شکار ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے جو مرض کے اس کو موت تک لے جا سکتا ہے. اس مرض الموت میں انسان صدقات و خیرات کے لیے کہتا ہے کہ یہ مال اٹھا کر فلاں کو دے دو، یہ مال اٹھا کر فلاں کو دے دو. حالانکہ جب مرض الموت میں انسان مبتلا ہوتا ہے وہ مال اس کا نہیں رہتا، وہ مال اولیاء کا ہو جاتا ہے، وہ وارث مندوں کا ہو جاتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس مرض میں انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے اس مرض کو پہنچنے سے پہلے صدقات و خیرات کا اہتمام کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ مرض میں رہ کر آپ نے وصیتیں تو بہت زیادہ کر دی کہ یہ مال فلاں کو، یہ مال فلاں کو، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا شریعت کہتی ہے کہ جتنا مال بچا ہوا ہے اس میں سے صرف 1/3 حصہ وصیت کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں، بقیہ تمام مال وارث مندوں کا ہو جاتا ہے، اولیاء کا ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق سکھاتی ہے ایثار کا درجہ یہ ہے کہ آدمی مال کے حفظ میں دل میں رکھتے ہوئے صحت مندی کی حالت میں غریبوں تک مال کو پہنچائے. یہ سبق ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ سکھاتی ہے. سبحان اللہ. شریعت اسلامیہ کی بنیادی تعلیم یہ بھی ہے کہ ایثار و قربانی کے مسئلے میں یہ بات یاد رکھو، جب کبھی آپ کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ جاگے گا یہ بات یاد رکھو خاندانیں اس سے بنتے ہیں، خاندان میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے. کیسے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جو خاندان مدینے میں پایا جاتا تھا اشعریوں کا خاندان، اللہ کے نبی نے ان خاندان والوں کی تعریف بیان کی. اسی خاندان کے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ اشعری خاندان کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، جب کبھی ان کے پاس غذا کم ہو جاتی ہے یا پھر مال کم ہو جاتا ہے، خاندان کے کچھ گھروں میں مال پورے طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پورا خاندان مل کر اپنے گھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام لا کر ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مال جتنا مال جمع ہوا ہے وہ مال پورے خاندان میں برابر برابر تقسیم ہوتا ہے. ایثار و قربانی کا یہ جذبہ ہر خاندان میں ہونا چاہیے. غور کر کے دیکھو خاندان کے بعض افراد نے اپنے مال کو ختم کر دیا، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور خاندان کے کچھ افراد کے پاس کھانے پینے کی سہولت بہت زیادہ ہے، لیکن خاندان میں ایثار و قربانی کا جذبہ اتنا زیادہ پایا جاتا ہے پورے خاندان کا مال ایک جگہ اکٹھا ہو رہا ہے اور پھر وہ مال پورے خاندان میں برابر تقسیم ہو رہا ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کس کے پاس کتنا زیادہ مال تھا کس کے پاس کم تھا، اس کو دیکھے بغیر پورے خاندان کے افراد اس بات پر راضی ہے کہ ہمارا مال برابر پورے خاندان میں تقسیم کر دیا جائے. یہ ایثار و قربانی کا جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، ہر خاندان میں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس خاندان کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہ کے بندو یہ بات بھی یاد رکھو، ایثار و قربانی کا جذبہ جب انسان کے دل میں جاگ جاتا ہے، غذا میں ہو، رزق میں ہو، مال میں ہو، ہر قسم کے اشیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ان چیزوں میں آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے بعض صحابہ نے شکایت کی، اِنَّا نَأْكُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَشْبَعُ، اللہ کے نبی ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے، کھاتے ہیں لیکن آسودہ من نہیں ہوتے
ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تفترقون، شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو. اللہ کے نبی نے اس کے بعد یہ وصیت فرمائی کہ مل جل کر کھایا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد مل جل کر کھانا ہم لوگوں نے شروع کیا، جس کی وجہ سے ہماری غذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت نازل کر دی. کیسے برکت آتی ہے؟ یہی ایثار و قربانی کا جذبہ. متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا، مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غذاء الواحد یکفی لاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وطعام الاثنین یکفی للثلاثہ، اور دو لوگوں کا کھانا تین لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کیسے؟ صحابہ کا معمول تھا ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، کھاتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے کہ کہیں میں زیادہ نہ کھا لوں جس کی وجہ سے آگے والے کو کم نہ پڑ جائے. اس طریقے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایثار و قربانی کے ساتھ صحابہ کھاتے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے میں برکت نازل فرمائی تھی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے یہ تعلیمات صرف دی نہیں، خود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائے. چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں لباس کے متعلق بہت زیادہ کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ اپنایا، یعنی بہت زیادہ منتن کا لباس اللہ کے نبی نے کبھی نہیں پہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی زیادہ اچھی چادر ہدیے میں بھی تحفے میں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو پہنے ہوئے، اس چادر کے اطراف میں کچھ نقش و نگار کیا گیا تھا. اللہ کے نبی کو بڑا پسند آیا یہ لباس. اللہ کے نبی اس کو زیب تن کیے ہوئے خطبہ جمعہ کے لیے اللہ کے نبی آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے اس لباس کو بہت زیادہ پسند فرمایا. اس کو پہن کر اللہ کے نبی بہت زیادہ خوش. صحابہ کہتے ہیں اس سے بہتر اللہ کے نبی کسی دوسرے لباس میں خوبصورت نظر نہیں ہے. اسی دوران ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی اکسنی ہے، اللہ کے نبی وہ لباس مجھے پہنا دیجیے، وہ لباس مجھے دے دیجیے. اور اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ قانون تھا. اللہ کے نبی نے جب کبھی کسی آدمی نے کسی چیز کو مانگا، اللہ کے نبی نے نہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے نہیں کہا کبھی بھی. سبحان اللہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا غصہ آیا کہ جس لباس میں اللہ کے نبی اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، جس کو پہن کر خود اللہ کے نبی خوش نظر آ رہے، یہ سائل کے مانگنے کی وجہ سے وہ لباس اللہ کے نبی سے چھین جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے نماز ختم کی، اپنے حجرے کو تشریف لے گئے. وہاں پر اس لباس کو اللہ کے نبی نے زیبتن نکالا، گھڑی کیا، پھر لا کر اس آدمی کے حوالے کر دیا. اس نے صحابہ سے کہا یہ لباس جو اللہ کے نبی سے آج میں نے لیا ہے، اس نیت کے ساتھ لیا ہے کہ جس لباس میں اللہ کے نبی خوش آئے وہ لباس میں اپنے کفن کے لیے استعمال کرو. راوی حدیث کہتے ہیں معاملہ ایسا ہی ہوا کہ اس آدمی کی موت کے بعد وہ لباس اس آدمی کا کفن بنا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے ایثار کا جذبہ آپ دیکھو کہ جس لباس کو اللہ کے نبی پہن کر خوش ہے، ایک آدمی کے ماننے کے ساتھ اللہ کے نبی وہ لباس اس کو دے رہے. ایک اور مرتبہ صحابہ رسول یہی موقع، یہی ایثار و قربانی کا جذبہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں آیا. کیسے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک مہمان آئے، رات کا وقت تھا. مہمان آیا اور کہا اللہ کے نبی بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے گھروں کو پوچھوا بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے کہ مہمان آیا ہوا اس کو کھلا دے. ہر گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. نبی ہے، وقت کے نبی ہے، لیکن گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں. ہر گھر سے یہی جواب آیا کہ نہیں اللہ کے نبی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس میرے مہمان کو اپنے گھر میں جگا دے اور اس کو کھلائے. انصار میں سے ایک صحابی جواب دیتے اللہ کے نبی میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. مہمان کو لے کر گھر جاتے ہیں اور وہاں جب معلوم کرتے ہیں بی بی سے کہ گھر میں کیا ہے، بیوی کی طرف سے جواب آتا ہے کھانے پینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں، صرف بچوں کو کھلانے کا کھانا بچا ہوا ہے، اس کے بغیر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. صحابی رسول کہتے ہیں بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، جو کھانا بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کر دو. اب یقینی بات ہے مہمان کے ساتھ مجھے بھی بیٹھ کر کھانا پڑے گا،
اس لیے میں مہمان کے ساتھ دسترخوان پر اس کے سامنے بیٹھوں گا، لیکن جیسے ہی کھانا شروع کروں گھر کی بتی کو بجھا دینا، گھر کی لائٹس کو آف کر دینا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مہمان سمجھے گا کہ میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں، میں صرف کھانے کی ایکٹنگ کروں گا۔ ویسے ہی ہوا، فرما بردار بیوی نے اس کھانے کو مہمان کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ صحابی رسول دسترخوان کے سامنے بیٹھ گئے، کیونکہ کھانے کا وقت شروع ہوا، گھر کی بتی بجھا دی گئی، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، آرام کیا، اور صبح کو جب یہ صحابی رسول اس مہمان کو اللہ کے نبی کے دربار میں لے کر جاتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کل تمہاری اور تمہاری بیوی کے اس کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہوئے آیت کریمہ نازل فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو قربانی دے دیتے ہیں اگرچہ کہ ان کو کئی دنوں سے بھوک ہی کیوں نہ لگی ہوئی ہو۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ ایثار ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ قربانی ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ ہمیں اور آپ کو آج اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا معاملہ فرمایا کہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کے پاس مال و دولت کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کہا ہر آدمی کو انصار میں تقسیم کر دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کے مواخات میں دیا، بھائی چارے میں دیا۔ اس صحابی رسول کا جذبہ قربانی دیکھیے، حضرت سعد ابن ربی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا اے عبد الرحمن ابن عوف، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس مال کے میں 2 حصے کروں گا، ایک حصہ تم رکھ لینا، ایک حصہ مجھے دے دینا۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو پسند کرو، ایک کو میں طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو اپنایا نہیں، بلکہ کہا کہ مجھے بازار کا رستہ بتا دو، میں خود جا کر کما لوں گا۔ لیکن ایثار و قربانی کا یہ صحابی کا جذبہ دیکھیے، مال تو مال، اپنے خاندان کو تک 2 حصوں میں بانٹنے کے لیے صحابی رسول راضی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اپنا مہاجر بھائی خوش ہو جائے، اپنے مہاجر بھائی کے اندر کوئی کمی محسوس نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے ہر مسلمان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اور آپ اپنے متعلق سوچتے ہیں، وہیں پر ضرورت مندوں کے متعلق بھی سوچتے ہوئے یہ ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا فرما لے۔ یقین جانیے جہاں کہیں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، یقیناً آدمی کی زندگی تو کامیاب ہوگی ہی، آدمی کی آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر کے چھوڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکارم اخلاق کے اوصاف کو بیان کیا ہے، ان اوصاف کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق اللہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ ہر اس برائی سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے جس سے کوئی بھی بندہ جہنم کا شکار بن سکتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو مظلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، جو ظالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی گرفت کو سخت کر لے، جو بھوک مری کا شکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے غذا کا اہتمام فرمائے۔ جو بھی مسلمان قرض دار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکالے، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔